ہوا تھا کہ میرے خیال میں آپ نے عمران خان کا حق ادا کر دیا، کیونکہ ان کا یہ بہت وہ پر امید تھے کہ لوگ بڑے جوش اور جذبے سے نکلیں گے، اور وہ میرے خیال میں پوری قوم نے حق ادا کیا. اتنی تعداد میں لوگ نکلے کہ اس کے بعد یہ سب گھبرا گئے کہ اب دھاندلی کیسے کرنی ہے. اور وہ جو یہ چاہ رہے تھے اس کو میرے خیال میں انہوں نے اتنا بڑا سیریس ایشو اپنے لیے کھڑا کر دیا ہے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح زبردستی کسی کو جتا دیں. لیکن اصلی بات اور جو سچ بات ہے ہمیں اس کے اوپر رہنا چاہیے، اور یہ ہے فارم 45. اور عمران خان نے اسی کا کہا تھا کہ اس کا تحفظ کریں، اور ماشاءاللہ سب نے بہت زبردست اس کا تحفظ کیا. سب کے پاس یہ سائنڈ کاپیز ہیں، اور اس کا جو ڈیٹا ہے اور جو ہمارے پاس اس کا ڈیٹا ہے، سب کو اس چیز کا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان میں 2/3 میجورٹی سے پی ٹی آئی جیت گئی ہے، اور اس کی میرے خیال میں سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام آباد میں آپ کو 3 میں سے 3 ملی ہیں ہاں پی ٹی آئی کو. اور کیونکہ یہ ڈیٹا کل انشاءاللہ جب ہم عمران خان کو ملنے جائیں گے تو یہ ڈیٹا ہم نے ان کو دینا ہے. اور جو بلوچستان ہے اس میں سے 4 میں سے 16 پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور جو پنجاب ہے اس میں 115 ہیں 139 میں سے، اور سندھ میں 16 ہیں 61 میں سے، اور کے پی میں آپ کے پاس 42 ہیں 44 سیٹوں میں سے. آپ کی ٹوٹل سیٹیں اس وقت نیشنل اسمبلی کی 180 ہیں، اور یہ ساری بیسڈ ہیں اوریجنل سائنڈ فارم 45 کے اوپر. اب اس کے بعد یہ کہاں سے جا کے یہ کوئی جادو کی چھڑی سے جا رہی ہیں، میرے خیال میں ہم سب کو اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اور ہمیں اپنی سیٹیں جو اس وقت چوری ہوئی ہیں، میں پھر سے لفظ استعمال کروں، چوری ہوئی ہیں، اگر کسی نے چوری کی ہم یہ واپس لیں گے. عمران خان نے جو جیل میں بیٹھے ہوئے اور انہوں نے جو پیغام بھی بھیجا تھا اور ان کو یقین تھا کہ ان کی قوم نکلے گی، وہ انہوں نے حق ادا کر دیا ہے. اور یہ ان کے لیے میرے خیال میں اگر عمران خان کی اگر کوئی اچیومنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک قوم کو انہوں نے یہ چیز ان کو ٹرین کیا ہے، ینگسٹرز کو وہاں پہ پوری فیملیز تھی پولنگ اسٹیشنز پہ. اگلی نسلیں ہماری تیار ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اور ہم نے اپنے ملک کے لیے اپنے حق کے لیے انہوں نے سب کو ٹرین کر دیا ہے. آپ کا یہ حق ہے، آپ کا ووٹ، آپ پاکستان کا حصہ ہو، آپ پاکستان میں آپ کا پورا حق ہے، اور آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور اب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اور کل یہ میں خیال میں اس سے بڑا ثبوت ہو نہیں سکتا کہ کبھی اتنا بڑا ٹرن آؤٹ پاکستان میں ہوا ہی نہیں ہے. تو اب یہ جو سیٹیں کئی جو ہم سن رہے ہیں کہ پہلے تو یہاں صرف ہمارے کیا کہتے ہیں پاکستان کی دولت کے اوپر ڈاکے لگتے تھے، لیکن آج کل سیٹوں کے اوپر بھی ڈاکے لگ رہے ہیں. لیکن کوئی میرا خیال میں لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آج بات ختم ہوگی، آپ کا پہلے بیٹ سمبل لیا آپ پھر بھی کھڑے رہے، آپ لوگوں کا انہوں نے کینڈیڈیٹس کو اتنا تنگ کیا، ان کے گھروں کے اوپر اٹیک کیے، آپ پھر بھی کھڑے رہے. آپ کے اب پولنگ ڈے کے اوپر آپ کو ووٹس ادھر سے ادھر پھینک دیے، کئیوں کو دوسرے شہروں میں ڈال دیا، 2 دفعہ آپ نے ان کے ووٹنگ ایریاز پولنگ اسٹیشن چینج کیے، آپ پھر بھی کھڑے رہے. دور دور تک اپنا ووٹ ڈالنے گئے. لوگوں نے اس ووٹ کو بڑا قیمتی سمجھ کے کاسٹ کیا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر بہت اپنے اوپر بہت پاکستان کو ایز اے قوم کو بہت فخر کرنا چاہیے کہ ہم کیسے کھڑے ہوئے ہیں. کوئی ڈنڈے کھانے کے لیے تیار تھا، کوئی 6 مہینے اغوا ہونے کے لیے تیار تھا، کوئی جیل میں اریسٹ لیگل اس سے اریسٹ ہونے کے لیے تیار تھا، کوئی جلسوں میں رکاوٹوں کے باوجود آنے کے لیے تیار تھا، کوئی سوشل میڈیا پہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھا، کوئی
अपनी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में तैयार था, लेकिन जो वोट के लिए जो तैयार थे ना, वो तो ऐसा लगता है पूरा पाकिस्तान था। तो सब कहते थे यार 80% सपोर्ट हो गया, 90 हो गया, मुझे तो लगता है 95% सपोर्ट ने वो दिया है। तो इट्स सो अमेजिंग। ये दिन देखा हम पाकिस्तानियों ने, बहुत बहुत खुशी है। इनका बेटा अब कितने महीनों से जेल में है, और ये वो भी मिलिट्री जेल के अंदर है, और ये भी जाकर हर थर्सडे को ही मिलते हैं, हम सिर्फ थर्सडे को मिल सकती हैं, और कोई पता नहीं कि कब उसको सेंटेंस हो जाए। लेकिन देखें, हम वो कोई यहाँ पे कोई जेल में जुर्म के लिए तो है नहीं, और जितने भी लोग जेल के अंदर हैं आप उनके लिए उनको जाकर देखें तो वो इतनी हिम्मत करके इतने जज्बे में है, बल्कि उनका जज्बा ज्यादा मजबूत है। तो उनके लिए भी हमें उनका जरूर सोचना चाहिए जो जेल में है। आलिया हमजा, आप उनको देखें कि उनके कितने वोट हैं। मुझे आखिरी काउंट तक तो ये आपके यहाँ सोशल मीडिया से पता चला 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से ऊपर आलिया हमजा के हैं, और वो जेल में है, और उनको ये भी नहीं पता था कि उनको डायरेक्ट सीट पे खड़ा कर, वो कह रहे हैं तो जेल में हूँ, इलेक्शन कौन लड़ेगा। और उनके माशाल्लाह आज भी टाइम होता, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि आप इधर आए, और हम जरूर चाहते, सिर्फ ये कि हम सारा दिन तो अडयाला में लग जाता था, हमें टाइम नहीं मिला। लेकिन उनका आप देखें कि वो जेल के अंदर हैं, और उन्होंने सारों को सोचना पड़ा कि हमने कैंपेन क्या करनी। इस वक्त कैंडिडेट को इलेक्शन पे किसी को जाके बताने, लोग कैंडिडेट ढूंढ कर आए हैं और उन्होंने वोट डाला।